میں ایک دفعہ رائیونڈ گیا، لاہور جانا ہوا تھا، دوستوں نے کہا سیر کرو گے، میں نے کہا ہاں، کہا رائیونڈ سے شروع کر دے۔ میں بہت اچھا۔ مغرب کی نماز سے پہلے ہم پہنچے تھے، یہ طارق جمیل میں نے دیکھا دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن مولانا احسان صاحب نے کہا یار بھائی عبدالوہاب سے تو ملو۔ میں نے کہا ان کا اعلان ہوا ہے بیان کا، کہا اعلان ہوتے رہے چلے۔ مولانا احسان کے ہمراہ، وہ زندہ ہے الحمدللہ، بھائی عبدالوہاب کے کمرے میں گئے۔ بھائی عبدالوہاب کو اس وقت اتنا تیز کشف ہوا کہ میں مان گیا کہ یہ صاحب دل ہے، کامل و اکمل ولی ہے۔ اور مجھے کہا ہم تو ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر دو قصے مولانا یوسف بنوری کے سنائے، امریکہ و برطانیہ میں، کہ انہوں نے ہمارے ہاں بیان کیا، اس کی بہت ضرورت تھی۔ اور دو قصے مفتی محمود کے سنائے۔ ایک قصہ صرف سناتا ہوں۔ بھائی عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ ہم ایک ایسے ملک میں جا کے جمع ہو گئے اور نظام الدین بستی کے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی غلط سی آئی ڈی ہو گئی اور ہم پر سخت پابندی لگ گئی، یہاں تک کہ وہاں کے مسلمانوں نے بھی ہمیں معذرت کی ہے کہ ہمارے پاس ملنے نہیں آؤ۔ ہم بہت پریشان ہوئے، اپنے ہوٹل سے باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ اچانک ہمیں ایک خبریے سے پتہ چلا کہ پاکستان سے ایک موقر وفد آیا ہوا ہے اور اس کی قیادت مولانا مفتی محمود صاحب کر رہا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جب تک سورج چاند رہے گا مفتی تیرا نام رہے گا۔ عبد الشکور دن پوری زور سے جوش میں آیا، وے لوگو، مولانا مفتی محمود تھے، کبھی وہ بھی موجود تھے، شیخ الحدیث و شیخ التفسیر تھے، کبھی صوبہ سرحد کے وزیر تھے۔ تو بھائی عبدالوہاب نے کہا کہ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ہم حضرت اقدس مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے اور ہم نے اپنا حال سنایا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں بولنے کا موقع مل جائے۔ فرمایا کہ اس ملک میں جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت پورے عالم میں فساد پھیل رہا ہے، امن کیسے قائم ہوگا؟ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے اس بارے میں بیان کرنے دیں، اور فرمایا امن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچھ اخلاق اور اوصاف ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ لوگ نہ ہو اور وہ اخلاق و اوصاف نہ ہو کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ کہ ملک کے صدر نے اچانک پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ملیں گے؟ کہا میں نے کہا وہ یہاں آ چکے ہیں، پاکستان سے بھی اور ہندوستان سے بھی، اور آپ نے ان پر پابندی لگائی اور امن قائم کر رہے ہیں۔ کہ اس نے فوراً اپنے اتاشی کو کہا کہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ اعلان کرو کہ پاکستان اور ہندوستان سے جتنی تبلیغی جماعتیں آئی ہے ان سب کو ہمارے ملک میں ہر جگہ پہنچنے کی اجازت ہے، 100 سونار کے اور 1 لوہار کی۔ سبحان اللہ۔ بھائی عبدالوہاب قرآن کریم سامنے ہے، مسجد کا ماحول ہے، حالت صوم ہے۔ مجھے یہ واقعہ سنایا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضرت تو ہمارے بہت بڑا سہارا تھے۔ کہا ہمیں دوبارہ ملاقات نصیب نہیں ہوئی، لیکن لوگوں نے ہمیں کہا کہ ریڈیو ٹیلی ویژن پر اعلان ہو گیا، اور حضرت مفتی صاحب نے بہت سخت سٹینڈ لے لیا اس پر کہ آپ کیوں ان کو روک رہے ہیں، یہ تو اچھائی پھیلا رہے ہیں، یہ تو دین کے دائی ہے۔ وی جانان دی بدکڑی زبخکڑما خدای بد سزا خپل ورکوي، وی جانان دی بدکڑی زبخکڑما او خپل بد بهیر شي زما خبیادوي۔ اللہ، تو تبلیغی جماعت وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ غیر نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنا بھی اگر بیل و گدھا ویسے چھوڑ دے تو وہ لاتے مارنا شروع کر دے۔